کے اوپر براہ راست انگریز کی حکومت نہیں تھی، وہ وہاں کے مقامی رولر کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ 10 صوبوں کے اوپر انگریزوں کی براہ راست حکومت تھی، تو 10 صوبوں میں سے 2 صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، سندھ اور فرنٹیئر۔ 2 صوبوں میں مسلمان اور غیر مسلم برابر تھے، پنجاب اور بنگال، اور رہ گئے باقی 6، تو 6 صوبوں میں نون مسلم اکثریت تھے۔ اس میں آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار اور اس کا جنوبی ہندوستان کا جو کرناٹک اس کا تامل ناڈو کے علاقہ کا صوبہ تھا۔ تو یہ وہ صوبے تھے جہاں ہندو کی یا نون مسلموں کی اکثریت تھی۔ تو 6 صوبے ہندوستان بنے، 2 صوبے پاکستان بنے، 2 صوبے تقسیم ہوئے۔ پنجاب کا ایسٹرن صوبہ انڈیا میں اور ویسٹرن پاکستان میں آیا، بنگال کا ویسٹرن جو ہے وہ ہندوستان میں آیا، ایسٹرن انڈیا میں رکھا۔ اب آئیے جناب عالی 560 ریاستوں پر، تو 560 ریاستوں کو یہ اختیار دیا برٹش رولرز نے کہ آپ چاہے تو ہندوستان میں شامل ہو، آپ چاہے تو پاکستان میں شامل ہو، آپ چاہے تو انڈیپینڈنٹ ہو۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ بھی ایک بات طے ہو گئی کہ اس کا فیصلہ عوامی سطح پر ڈیموکریٹک طریقے سے ہو یا ان کا رولر کرے۔ تو کانگریس نے کہا کہ عوامی طریقے سے لوگوں کی رائے سے ہو، تو جناح صاحب نے درخواست دے دیا کہ عوام کی رائے سے نہ ہو، حکمران جو فیصلہ کرے گا وہ اتھینٹک ہو۔ پھر انگریز چونکہ جناح صاحب کے زیادہ دوست تھے، کانگریس کے ساتھ تعلقات اتنے ٹھیک نہیں تھے شاید، تو جناح صاحب کا مان لیا۔ ماننے کے بعد ریاستوں نے شروع کیا الحاق کرنا، تو بہت سی ریاستوں سے ہندوستان کے ساتھ کیا، بہت سو نے پاکستان کے ساتھ کیا، جیسے چترال، دیر، سوات، باولپور، خیرپور، یہ بہت سارے، تو اس طرح بھی بہت ساری ریاستیں تھی کی۔ تو کشمیر ان میں سے ایک ایسی ریاست تھی جس کا رولر ہندو تھا اور لوگ اکثریت میں مسلمان تھے، جس میں گلگت بلتستان شامل تھا۔ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر جناب اس میں جو ہے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں تھا، تو آخر میں جا کے بیچ میں بڑی کہانیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ وقت لگے کہ کوئی کام کس طرح کیوں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اگر اس میں تفصیل میں جانا ہے تو قیام پاکستان کوئی مسلم لیگ یا مسلمانوں نے کوئی اسلامی ریاست بنانے کے لیے عمل میں نہیں لایا تھا۔ پاکستان انگریزوں کی ضرورت تھی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر نے اتنا مجبور کیا تھا برٹش کو کہ وہ ہندوستان میں اپنی حکومت زیادہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے تو ہندوستان کے تمام بڑے پارٹیوں کے تعلقات جو تھے ماسکو کے ساتھ تھے، روس کے ساتھ تھے، کانگریس کے تعلقات روس کے ساتھ تھے، دوسری بڑی جماعت کمیونسٹ پارٹی تھی CPIM، تیسری بڑی جماعت جمعیت علماء ہند جو ہے اس کے تعلقات بھی ماسکو سے تھے۔ تو لے دے کے انگریزوں کی حامی ایک ہی جماعت تھی، وہ تھی مسلم لیگ۔ تو اگر ایسی صورتحال میں ہندوستان یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا جناب عالی کہ ہندوستان روس کا جو ہے الائی بنتا اور ایشیا سے سامراج کا پتہ صاف ہوتا۔ یہ تھا سیکنڈ ورلڈ آرڈر۔ فرسٹ ورلڈ آرڈر میں یہاں آئے تھے جب 1842 میں ایک آدمی لندن سے سرنگا پٹم جہازوں پہ آئے، سرنگا پٹم سے چھکڑوں پہ دہلی آئے، دہلی سے گھوڑوں پہ سری نگر، پھر پہلا ادھر آ کر نیرت میں جنگ لڑتا ہے، بڑوئی میں جنگ لڑتا ہے۔ وہ تو پاگل ہے نا، پاگل نہیں تھا، وہ اس لیے آتا تھا کہ میں قبضہ نہ کروں تو کہیں پیچھے روس قبضہ نہ کر لے۔ وہ کر کے بھی کیا کرتا تھا، ادھر کا مقامی رولر اپنا حامی بنا کے چھوڑ کے چلا جاتا تھا، یہ تسلیق کرتا تھا کہ پیچھے زار روس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا فرسٹ ورلڈ آرڈر تھا۔ یہ جو تقسیم ہوئی یہ سیکنڈ ورلڈ آرڈر ہے۔ اور پھر ایسی صورتحال کے اندر جب کراچی سے چترال تک پاکستان بنا اور ریاست جموں و کشمیر اگر پاکستان کا حصہ بنتا تو کوئی حرج نہیں تھی،
انگریز کے لیے. انڈیپینڈنٹ ہوتا تو بھی زیادہ پرابلم نہیں تھا. کشمیر ہندوستان کا حصہ بنتا تو چترال سے کراچی تک بنا ہوا پاکستان بے مقصد تھا انگریز کے لیے. اس لیے کہ انگریز دلی اور ماسکو کا راستہ کاٹنا چاہتا تھا. اگر گلگت ہندوستان کا حصہ بنتا تو یہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو لہذا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ اسٹیل ایگریمنٹ کے تحت دیکھتے رہے کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہوتا ہے. 5-6 مہینے لگے 14 اگست سے لے کر 1 نومبر تک. تو جب اکتوبر کی 26 تاریخ کو مہاراجے نے وہاں پر جب ادھر سے حملے ہوئے شرارتیں ہو گئی تو اس نے وہاں پر الحاق کیا. 27 نومبر کو جب اس میں سری نگر میں انڈین فوجیں آ گئی تو پھر یہاں انگریز جو ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا براؤن صاحب وہ حرکت میں آ گئے. اس کو ٹاسک دیا گیا تھا. تو اس نے جو آپریشن کی 1 نومبر کا, اس آپریشن کا سرکاری اور خفیہ نام ہے آپریشن دتخیل. دتخیل گلگت میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے, یہ کوئی نران شاہ کے قریب کہیں پر ہے وزیرستان میں. تو یہ سارے لوگ وہ کر رہے تھے. تو 1 نومبر کو گلگت سکاؤٹ ایکٹیو کر کے گورنر گنسارا سنگھ کو پکڑا اور گلگت ایجنسی کو کشمیر سے الگ کر دیا. اور کرنے کے بعد پھر آگے پیش قدمی ہو گئی. بلتستان, استور سمیت بہت سے علاقے بھی فتح ہو گئے. پھر مظفر آباد میں بہت سے علاقے نکل گئے. تو ہندوستان گیا جناب اقوام متحدہ میں. انگریز کا مقصد صرف گلگت ایجنسی پاکستان میں شامل کرا کے باقی کشمیر اپنی حالت میں انڈیا میں چھوڑ کے اس نے جانا تھا, لیکن وہ کامیاب اس مقصد میں نہیں ہوا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہندوستان گیا جناب یونائٹڈ نیشن میں کہ پاکستان نے ہمارے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد. تو سمن کیا پاکستان کو اقوام متحدہ نے. پاکستان سمن کرنے پہ گیا اور جا کے اپنی پلی یہ لی کہ ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا ہے, لوگ مہاراجے کے فیصلے سے ناراض ہے, انہوں نے علیحدگی لی ہے. پھر سٹیٹس کو دیا اقوام متحدہ نے, کہا کہ آپ اپنی فوجی سویلین جو بھی ہے آپ نکال لیں گلگت بلتستان اور مظفر آباد سے. یہ لوگ بلک آپ نکالیں گے. بلک آپ کا مطلب آپ انگریزی میں سے زیادہ اچھی سمجھتے ہیں. 51% زیادہ تر نکالیں گے. ہم ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے اور اس کے بعد یہاں رائے شمالی ہوگی تو ریاست کی زیادہ اکثریت پاکستان میں ووٹ دے گی. تو آپ کا حصہ بنے گا, نہیں تو ہندوستان کا حصہ بنے گا. یہ ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد. پھر اس میں 2 ہفتے دیے گئے تھے فوجیں نکالنے کے لیے. پاکستان حکومت کی طرف سے سر ظفر اللہ نے ایک درخواست گزاری کہ پہاڑی علاقے ہیں 2 ہفتوں میں ممکن نہیں ہے, 6 ہفتے دے دیا. اب 6000 ہفتے گزر گئے, نہ پاکستان نے اپنی فوجیں نکالی, نہ ہندوستان نے اپنی فوجیں نکالی, نہ یہاں کوئی UN کا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوا, نہ رائے شماری ہو گئی, اور سب نے اپنے قبضے مضبوط کیے. یہ ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور اس کے مضمرات. پھر کیا ہوا جناب کہ ایسی صورتحال کے اندر یہ علاقہ لٹکا رہا, نہ یہ کشمیر میں رہ سکا نہ یہ پاکستان میں جا سکا. تو ہماری ایک علیحدہ حیثیت بن گئی اور یہ اچھا ہوا ہمارے لیے بحیثیت سن آف دا سوائل. ہمارا کشمیر میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ویسے بھی آج آزاد حیثیت میں بھی تو ہم کشمیریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اپنی علیحدگی کے لیے. تو وہ تو ہمیں مل گئی, لیکن پاکستان کے ساتھ جہاں تک جانے کی بات تھی, اگر 1947 میں یہ علاقہ ویسے ہی پاکستان میں جاتا, ایک کشمیر کا تنازع نہیں ہوتا, کشمیر کا لانجہ نہیں ہوتا, کشمیر کی بات نہیں ہوتی, تو دیر سواب چترال اور کوہستان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوتا. اور اس وقت آپ پشاور کا ایک ڈویژن تھے, ایک ڈسٹرکٹ تھے آپ یا 2 ڈسٹرکٹ, لیکن تنازعی کشمیر نے آپ کو اس بلا سے بچا کے رکھا ہے. اب آئیے جناب علی کہ یہ تو اللہ کی مدد آئی کہ انگریزوں کی وجہ سے ہم کشمیر سے الگ ہوئے, ان کی انٹرسٹ کی وجہ سے. قربانی تو ہمارے لوگوں نے ہی دی ہے, شہادتیں تو ہمارے لوگوں نے ہی دی ہے, لیکن ان کی انٹرسٹ کی وجہ سے ہم ان سے الگ ہوئے, اور تنازعی کشمیر کی وجہ سے ہم ادھر نہیں پھنسے. جہاں پھنستے تو بڑی مصیبت میں جاتے. تو اب ایک اچھی پوزیشن کے اندر ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ ہم کشمیری ہیں نہ ہم پختون ہیں, نہ ہم کشمیری ہیں نہ پاکستانی ہیں, ہمارا اپنا دیش ہے, یہ کہہ سکتے ہیں نا؟ اس کو بھی انف کہتے ہیں, اس جملے کو.
BNF یہ ہے اور BNF کا مقصد یہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پٹھان بھی نہیں ہیں, ہم کشمیری بھی نہیں ہیں, تو ہم کوئی قوم ہوں گے نا. گلگتی بلتی یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو نسبتاً ٹھیک ہے گلگت بلتستان بھی کام چلاؤ کے لیے وقتی طور پر, لیکن پراپر ناؤن تو یہ نہیں ہوا. اب آئے جناب عالی کہ ہماری نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. یہ نیشنل ڈیفیسٹ کیا کہتا ہے, آئیڈینٹی ڈیفیسٹ پر بات تھی. اب ہم آتے ہیں نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف کہ ہماری قومی شناخت کیا ہے. ہم پاکستان کا زیر انتظام ہے اس وقت, اور ہم کشمیر کا حصہ تھے 47 سے پہلے. یہ دو چیزیں ہی تو اہم نہیں ہے نا. ہم دنیا کے قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے. جب عراق میں بابر کی حکومت تھی, جب مصر میں فراعین مصر کی حکومتیں تھی, جب افریقہ میں مملکتیں تھی, جب چین آباد تھا, جب روس ایک ملک تھا, جب ایران ملک تھا, جب ہندوستان ملک تھا, تو اس وقت بھی یہاں انسان تھے, یہاں تہذیب تھی. اور وہ تہذیب آج کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ پھر مجھے میری مار پٹائی شروع کریں گے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے لیے کہنا پڑے گا. وہ یہ کہ ہم جو نسلیں آئے ہیں, ہم سارے وہ نہیں ہیں جو 4000 سال پہلے یہاں آباد تھا. کچھ ہوں گے ہم میں سے, باقی سارے باہر سے آئے ہیں. کوئی سینٹرل ایشیا سے ایلینز آئے ہیں, تو کوئی ایران اور کوکیشیا کے علاقے سے, کوئی کاب سے بورجس کی بولنے والے آئے ہیں, تو کوئی تبت سے بلتی بولنے والے آئے ہیں. وہ سارے یہاں یہ کہہ کر آئے ہیں کہ یہ مقامی لوگ بڑے جاہل ہیں, ہم ان کے لیے نور, ان کے لیے روشنی لے کر جاتے ہیں, کہہ کر ان کی بدائی کی ہم نے سب کو مار دیا. اس جگہ کا نام تھا ہندو راج, اس کو مار کے اس کا نام ہندو کش رکھ دیا. اور وہ پڑھے لکھے اور کتابوں والے تھے. نپور میں کتابیں اب بھی ملتی ہیں, ہر جگہ سے کتابیں ملتی ہیں. وہ کتابیں کیوں تھی اگر پڑھنا وہ نہیں جانتے تھے. تو ہاتھوں کے پتھر کے اوپر لکھ کے رکھا ہے آدمی نے پوری ہسٹری. اور اب میری ایج میں, اب چھوٹے ہیں, میری ایج میں ہمارے والدین کوئی خط آتا تھا تو پورے گاؤں میں پھرتے تھے اس کو پڑھانے کے لیے. خط پڑھنے والا ہمارے پاس نہیں تھا. اور آج بھی ایجوکیشن کی یہ حالت ہے کہ پریکٹیکلی 50 سے 60% لوگ پڑھے لکھے, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے جاہل تھے, ہم نے مار کے اچھا کیا, ہم نے وہ دور جاہلیت تھی. اور ان کی ملی ہوئی ایک ایک کتاب 1-1 کروڑ کا اینٹیک میں بیچتے بھی ہیں کبھی کبھی. یہ اس علاقے کی ہسٹری ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, گلگت بلتستان کی ہسٹری کوئی پاکستان سے شروع نہیں ہوتی. گلگت بلتستان کی ہسٹری کوئی کشمیر سے شروع نہیں ہوتی. گلگت بلتستان کی ہسٹری بہت قدیم ہے, اور بہت قدیم میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں گلگت بلتستان کے بارے میں وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, چونکہ ریٹن ہسٹری نہیں ہے. اب جہاں سے ریٹن ہسٹری ملتی ہے وہاں سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں جو ریاست قائم تھی اس کا نام برشا تھا. تبت کی ڈکشنری کے اندر آپ دیکھیں گے تو بروزا BRUZA یا ایسے بروزا اے کنٹری ان بٹوین تبت اینڈ پرشیا. اس کی تعریف یہ ہے, ویکیپیڈیا میں کے حساب سے یہ ہے کہ تبت اور پرشیا کے درمیان ایک ملک کا نام ہے بروزا. تو تبت مینز بلتستان ہے, یہ کوئی لحاظہ نہیں ہے, اور پرشیا مینز ایران نہیں ہے, بدخشان. تو گویا چترال سے بلتستان تک یہ برشال قائم تھا. آج ہم برشال کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا ذہن جلدی سے ہنزا نگر یا یاسین کی طرف جاتا ہے. ہنزا نگر اور یاسین برشال کے مضافات ہیں, وہاں برشس کی زبان بچ گئی ہے. برشال کے مرکزی علاقے وہ نہیں ہے, اور خود ہنزا کا نام چائنیز میں ہے. اور ہم چائنا کو کہتے ہیں نا, ہنس چائنیز کا. اسی طرح نگر نام جو ہے وہ ہندی ہے, گاؤں, شہر, نگر. اسی طرح یاسین جو ہے, یاسین کوئی سورہ یاسین سے نام نہیں رکھا ہے. یہ یاسو اور تاؤ, یاسین اور تاؤس, یہ چائنیز قبائل ہے. تاؤ والا قبیلہ جو ہے اس نے تاؤس آباد کیا, کسی نے یاسو نے یاسین آباد کیا. لیکن جب یہاں برشال تھا تو اس کا ہیڈ کوارٹر گلگت تھا, اور گلگت کا اپنا نام برشس کی زبان میں تھا, سرگن. یہ سارگن نہیں ہے, یہ سرگن ہے, لیک وے, تالاب کا راستہ.
اور اس کے ساتھ برے گن جو بعد میں بارگو بن گیا ہے. اسی طرح اوپر برے مس. مجھے برشس کی زبان نہیں آتی ہے لیکن میں اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ نالے کے مس کی جگہ اسی طرح تھل مش, اسی طرح نومل برشس کے لفظ ہے. سامنے متم دس, ہریتنگ دس, اوشکھن دس, یہ سارے برشس کی نام ہے. اسی طرح پنیال کے اندر جاؤ گے سارے گاؤں کے نام آپ کو برشس کی میں ملیں گے. اسی طرح پیچھے جائیں گے دیتر, نلتر, کھلتر, اشکمتر, متھنتر, چھنتر, وہ ایک لائن ہے پوری تروں کی. پھر وہ اس کو چراگاہ کو کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, گرین لینڈ کو کہتے ہیں. تو اسی طرح میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اچھا نیچے دارل تک جا, جیسے شائمل نام ہے, برشال نام ہے, یہ بھی برشس کی کیا الفاظ ہے. جامر کی طرف آپ جائیں گے تو پھر دوسرا ہمارے پاس آج کا اگر برشال چیک کریں گے تو برشال اس علاقے کا نام کلی طور پر نہیں رکھا جا سکتا. آج برشال یہ علاقہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ برشال کا وجود صرف ہنزنگیر اور یاسین کی تک محدود رہا. باقی علاقے کے بارے میں نام رکھنے کے لیے ایک جنگ لڑنا پڑے گا جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. پھر آ جائے جناب ایک اور نام دردستان ہے. دردستان ایک کنٹروورشل لفظ ہے. بعض لوگ شنا, خوار, کوہستانی, کوئی کشمیری بولنے والے سب کو درد کہتے ہیں. بعض لوگ خالی شنا زبان بولنے والوں کو درد کہتے ہیں. بعض خالی شین قبائل کو درد کہتے ہیں. اور بعض جو ہے یہ انڈو ایرین کے آنے سے پہلے جو دراوٹ نسل کے لوگ ہندوستان میں رہتے تھے شاید وہ درد ہو, لیکن ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈس اور کشن گنگا نیلم ویلی کے درمیان دردستان کا وجود ہے. دوسرا اب دردستان بھی سب کے لیے فٹ نہیں ہے. کیوں بلتی مانے دردستان کو, کیوں برشس کی زبان بولنے والا مانے, جیسے برشال سب کو نہیں مانتے اسی طرح دردستان کا ممکن نہیں ہے. اب آئیے تیسری اسٹیٹ جو انتہائی خوبصورت تاریخ کی اہم ترین سنہرا اسٹیٹ ہمارا رہا ہے 5ویں صدی عیسوی سے 8ویں صدی عیسوی تک. یہ پلولو شاہی کا بلور اسٹیٹ ہے. اس میں لداخ اور بلتستان گریٹ بلور, گلگت اور چترال لٹل بلور کے نام سے ہسٹری میں آپ کو ملے گی. تو اب بلور اسٹیٹ کی تو پوری تاریخ بھی ہے, کچھ راجوں کے نام بھی ہے, کچھ چیزیں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, جب یہاں پر برشال کی اسٹیٹ تھی تو اس وقت ہمارا مذہب زرتشت تھا. دردستان کے زمانے میں انڈو ایرینز کے یا شنا زبان آنے کے بعد ہمارے مذہب ہندو بن گئی, اور بلور کے زمانے میں ہم بدھسٹ بن گئے. ہم نے بھی وقت کے ساتھ مذہب تبدیل کیا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کنسٹنٹ رکھا ہو, اس لیے مجھے اعتبار نہیں ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر جناب بلور اور یا بلورستان جو ہے, اگر ہاں اس کے بارے میں مختلف شبہات ہے کہ یہ نام کیوں پڑا. ایک تو بولو کوئی چائنیز ڈائنیسٹی ہے, اس کا یہاں پر راج تھا جس کا آج ہم لوگوں کو بولو سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بلتیوں کو اس کے وہ جو ہے ہمسائے جو ہے پلو کہتے ہیں, شنا والے بھی پلو کہتے ہیں, برشسکی والے بھی پلو کہتے ہیں, چائنیز بھی پلو کہتے ہیں. جب یہاں عرب لوگ آئے یا اسلام آیا تو چونکہ عربی زبان میں پیر نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے پلو کو بلو کہا. ایک شبہ یہ کہ یہ بلور مینز بلتی سٹیٹ. اب بلتی سٹیٹ جس طرح برشال اور دردستان کنٹروورشل ہے, اسی طرح بلتی سٹیٹ بھی کنٹروورشل ہے. اب بلتستان لفظ کو کیوں مانے سارے لوگ, یہی ہو گیا نا بلور کے نام سے. ایک اور بلور کے بارے میں شبہ ایک جرمن محقق کہتا ہے کہ یہ اصل میں بلور نہیں ہے, بالاور ہے, اونچے علاقوں میں رہنے والے لوگ. بالاور, اب بالاور کو وہ ہارڈ زیادہ ہے, وزنی زیادہ ہے, یہ بولتے ہوئے بالاور ویسے بھی بلور جیسا ہی نکلتا ہے منہ سے, مطلب اس میں جو ہے وہ اس کی ویٹ بہت زیادہ ہے بالاور کی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بالاور ہے جس کو بلور کیا گیا. تو ہم نے دردستان کے مقابلے میں, برشال کے مقابلے میں, بلورستان کے مقابلے میں بالاورستان کو بہتر سمجھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب علی یہ ہے تو ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھی ہم نے نہیں کہا. باقیوں سے بہتر سمجھا. بیچ میں ایک کراکرم بھی آ گیا. وہ اس لیے آ گیا کہ چین اور پاکستان جو بھی بناتا ہے اپنے مشترکہ
اثاثہ جو ہے قراقرم کے نام پہ بناتا ہے. روڈ بنایا تو بھی قراقرم نام رکھا, ایک جہاز بنایا اس کا نام بھی قراقرم رکھا, ایک ریل بنایا اس کا نام بھی قراقرم رکھا. تو یہ چین اور پاکستان کی ضرورتوں کے مطابق بنا ہے. اب قراقرم پہاڑی کا 66% چائنا میں اور 33% گلگت بلتستان میں ہے. اور قراقرم لفظ بذات خود یہاں کی کسی زبان میں نہیں ہے, وہ بھی ترکش زبان میں ہے, کالا پہاڑ. اور قراقرم کے ہی مقابلے میں 33% ایریا ہندوکش بھی کور کرتا ہے اور ہمالیہ بھی کور کرتا ہے. تینوں ملتے ہیں بولجی کے قریب, سب جانتے ہیں وہاں پر, آپ جا کے دیکھتے ہیں. تو ہم اس علاقے کو قراقرم, ہندوکش یا ہمالیہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. تو ان تمام گلگت بلتستان کو بھی ہم نے زیر بول لایا. ہم نے اس کو بھی قومی نام نہیں مانا, ہم نے بالاورستان کو مانا. پھر بالاورستان کے بارے میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ شنہ زبان بولنے والا چلاس کا آدمی اگر اس وطن کا حصہ ہو سکتا ہے تو جلکوٹ کا آدمی پختون نہیں ہے. پھر کوہستانی بھی نسل ہمارے ساتھ. اگر بھنڈر میں کھوار زبان بولنے والا گلگت بلتستان کا باشندہ ہے تو مستوش یا چترال میں کھوار بولنے والا ہم سے الگ نہیں ہے, وہ پختون نہیں ہے, وہ کوئی بدخشانی نہیں ہے. اگر سکردو کا بلتی بولنے والا شخص ہماری قوم کا حصہ ہے تو کرگل اور لے میں بلتی بولنے والا ہم سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. اور لداخ ہمیشہ اور تاریخ میں ہمیشہ اور ہر دور میں, چاہے وہ بلورستان کا دور ہو, دردستان کا دور ہو, چاہے وہ برشال کا دور ہو, وہ اس کا حصہ رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ بالاور جو گلگت کو مرکز مان کر قراقرم, ہندوکش اور ہمالیہ کے سنگم میں آباد وہ تمام لوگ جو شنا, بلتی, برشس کی کھوار, وکھی, لداخی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, وہ ایک قوم ہے, ان کا نام بالاور ہے اور ان کے وطن کا نام بالاورستان ہے. یہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اب دعوے ایسی چیز ہے کہ کشمیری گلگتیوں پر دعویٰ کرتے ہیں, پاکستان پورا کشمیر پر کرتا ہے, ہندوستان پورے پاکستان پر کرتا ہے. تو ہمیں لداخ ملے نہ ملے, کوہستان یا چترال ملے نہ ملے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہمارا دعویٰ رہنا چاہیے. یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے. اب کتنا علاقہ ہمیں ملتا ہے, کتنا علاقہ ہم سے جاتا ہے, وہ ہماری ایفیشینسی پر ہوگا, وہ عالمی حالات پر ہوگا, وہ آنے والے سیاسی معاملات پر ہوگا اور ہماری جدوجہد پر ہوگا. وہ کتنی بڑی جدوجہد ہوتی ہے, وہ حالات ہمارے لیے کتنے موافق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم خود بھی کسی کے غلام بن جائیں, یہ تو پتہ نہیں ہے نا فیوچر کا. تو ایسی صورتحال کے اندر جو بھی ہوگا اپنی جگہ پر, لیکن اپنی سٹانس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ملے ہوئے چترال, کوہستان اور لداخ کے علاقے ہم اپنے سے جدا نہیں سمجھیں گے. یہ ہماری قوم کا حصہ ہے. ہم لداخیوں کو, کرگل کے لوگوں کو کشمیری نہیں سمجھیں گے, ہم چترالی اور کوہستانی کو پٹھان نہیں سمجھیں گے. ہمیں ملے یا نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ تھے بالاورستان کی حد تک اور اس کی ہسٹوریکل. اور جموں کشمیر, اب آپ کہتے ہیں, بار بار مجھے کہتے ہیں جناب آئیے جموں کشمیر کی بات کرتا ہے. جموں کشمیر میں کوئی میری رشتہ داری نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, میرا نسلاً کوئی کشمیری معاملہ نہیں ہے. چلو یہاں گلگت بلتستان کے ہمارے اہل سنت کا کوئی آدمی اگر کشمیریوں سے دوستی رکھا تو چلو یہ مذہب کا معاملہ ہے کہیں گے, میں وہ بھی نہیں ہوں. پھر بھی پٹھانوں اور پنجابیوں کے اوپر سے پاؤں رکھ کے میں کشمیریوں کے پاس جاتا ہوں اور میں کشمیریوں کے ساتھ رہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے مسئلے کا حل میں تنازع کشمیر میں دیکھتا ہوں, یہاں نہیں دیکھتا. اور میں اپنا مفاد بھی اس تنازع میں دیکھتا ہوں. کوئی گلگت بلتستان کو کشمیر میں ضم کرنے کے لیے میں نہیں جاتا. اس علاقے کو بھی کچھ دلانا ہے تو ویک پوائنٹ دنیا کے سامنے, حکومت پاکستان کے سامنے مسئلہ کشمیر ہے. اگر اس سے آپ نکل جائیں گے تو ملتان والوں کی طرح ہمیں بھی ٹوکرے میں سامان رکھ کے جو ہے نا وہ بیچنا پڑے گا, باقی ہماری بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی اہمیت ہے تو یہ متنازع حیثیت ہے. مجھے ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جھگڑا فساد اگر کسی بات پہ ہے تو اسی بات پہ ہے جناب عالی کہ وہ کیوں کر اپنے آپ کو سستے اور جلدی میں اور ایسے ہی کسی کے گود میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر آئیڈینٹی ڈیفیسٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک کشمیری مظفر آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت کر کے انڈیا کے کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا. یہ اس کی شناخت ہے, اس کو یہ بتا. ہم 20 گھنٹے کے بعد جا کر کہتے ہیں گلگت سے انڈیا ہے, وہ ہم مریض ہیں. تو یہ آئیڈینٹی ڈیفیسٹ اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں
समझने की जरूरत है। जनाब, इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँ, अभी मेरी बात काफी लंबी हो गई, आप बोर हो जाएंगे, तो गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक अहमियत है, गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक हैसियत है, और ये अहमियत और ये हैसियत रास्तों की वजह से है और कोई वजह नहीं है। और भी बहुत सारी वजह है, बुनियादी वजह रास्तों की है, और पूरी दुनिया लड़ पड़ी है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और हम गिलगिती है जो सोए हुए हैं, हमें अपने बारे में कोई एहसास नहीं है, और हम वही लोग हैं। अरब के बदू जब वहां तेल भी था, सोना भी था, तो वो भूखे सोते थे, लेकिन दिमाग न हो, अकल न हो, तो सोने की बोरियां का क्या करेंगी और तेल के कुएं क्या करेंगे। तेल के कुएं और सोने की बोरियां भी उस वक्त काम आई जब जहन ने काम शुरू किया, और यहाँ गिलगित में जहन साजी नहीं हुई। यहाँ टोटली मजहब को सिखाया गया है। आपको बहुत सारी आयतें याद होंगी, आप हाफिज़ कुरान भी होंगे, आप तिलावत भी अच्छी करते होंगे, आपको जूडो कराटे भी सिखाया होगा, आपको हो सकता है राइफल चलाना भी आप सीख चुके होंगे, सब कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन नेशनल क्वेश्चन पर हम बहैसियत मजमूई गिलगित बल्तिस्तान के कौम जीरो है। हमारा वकील ले ले और कश्मीर का कोई बेरा ले ले, बेरा ये वेटर जो होता है मशरिक होटल का कोई बेरा, हमारा वकील नेशनल क्वेश्चन पर वो बात नहीं कर सकता है जो एक कश्मीरी वेटर अपने नेशनल क्वेश्चन पर बात कर सकता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ वही आइडेंटिटी डिफिसिट नहीं है और इधर आइडेंटिटी डिफिसिट है, और हमें इस तरह रखा गया है जैसे आप लोग छोटे हैं, आपने नहीं देखा होगा वो सिटी सदर रोड पे उस जमाने में जब वो टांगे चलते थे तो आंखों में इस तरह लगा हुआ होता था, दोनों तरफ सिर्फ आगे देखना होता था, इधर उधर देखना मना था। हम टांगे के घोड़ों की तरह की एजुकेशन भी है हमारी, इस वजह से हम आगे पीछे कुछ नहीं देख पाते। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इस इलाके के अंदर नेशनलिज्म की ज़रूरत है। ये नेशनलिज्म कोई पठान पंजाबी से नफरत की बुनियाद पर नहीं, ये नेशनलिज्म किसी से मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, न किसी की नफरत पर, बल्कि कोई मोहब्बत है तो वो अपने वतन और अपने कौम से। और इस नेशनलिज्म को परवान चढ़ाना खुद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जरूरत है, वरना अंधे बहरे सियासी तौर पर डेथ गिलगिती जो है वो पाकिस्तान के लिए भी कल आने वाले दिन में सुलमन नहीं होगा। उस वक्त भी जागे हुए लोगों की जरूरत होगी जब वक्त पड़ेगा। तो गिलगित के लिए तो जागे हुए गिलगितियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि हम यहाँ पर कोई जंग लड़ने के लिए कोई प्लाटून नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ कोई दहशतगर्दी और लड़ाई झगड़े के लिए कोई टीम नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर कोई और इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं है। हम नेशनल कोज को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत वक्त चाहिए, 2 घंटे आप अपने वतन पर दे दें। क्या दे दे? सिर्फ सोच दे दे, फिक्र दे दे, और कुछ ना दे दे हमें। आप ये जो बातें मैंने अभी आधा घंटा लगा या 15 मिनट लगा, जो भी लगा, इन्हीं बातों पे आप भी सोचना शुरू करें। और मैंने ये जितनी बातें की आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तो किसको पता है सरगन ब्रुशेस की में लफ्ज़ है क्या? ये तो किसी को नहीं पता है ना, या बरम उसका क्या मतलब है, खुद करना पड़ेगा इलाके के लिए। इसलिए कि हमारा आदमी पीएचडी करने तक भी अपनी नेशनलिज्म से वाकिफ नहीं हो सकता। इसलिए कि तीसरी क्लास में आपको जो माशरती उलूम पढ़ाई जाती है वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या मालूमात आपके पास मिलेंगी? वो जो हमारे ज़माने में थी वो तो टूरिस्ट की किताब जैसी थी। चौथी में जाओगे तो आप सूबे के बारे में पढ़ाते हैं, और यहाँ पंजाब का पढ़ाया जाता था। उस वक्त आप हो सकता है गिलगित के बारे में कोई किताब बनी हो, मुझे पता नहीं है। 5वीं में जाओगे तो आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ गिलगित का कोई जिक्र नहीं है बल्तिस्तान का। 6वीं में जो है वो जनूबी एशिया के बारे में, 7वीं में मुस्लिम वर्ल्ड, 8वीं में पूरी वर्ल्ड, और मैट्रिक में मतलब पाकिस्तान पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों में तो गिलगित का कोई जिक्र नहीं है। तो एक गिलगिती को क्या पता होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या हिस्ट्री है, मेरे क्या मसाइल है, मेरे क्या प्रॉब्लम्स है, मेरा क्या वजूद है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। अब अगर किसी को ये बातें नहीं आती, नहीं समझ सकता है, तो उसकी गलती नहीं है।
اس کا ماحول ہے، اس کی سچویشن ہے. تو اس لیے اب ہم ایک جماعت کی ضرورت جو ہے نا ہم نے محسوس کر کے 1998 میں جو ہے اس میں کیا کہتا ہے 89 میں جو ہے 1989 میں اس کا آغاز کیا. اگر اس پر ورک تو پہلے سے بھی کیا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں. اور اس آہستہ آہستہ چلنے کے پیچھے بھی وجوہات یہ نہیں ہے جناب علی کہ اب دیکھیں دو قسم کے پودے ہوتے ہیں. ایک پودا ہوتا ہے اس کی عمر 1 سال ہوتی ہے. گندم کی فصل کا کوئی درخت نہیں ہے کہ سالانہ آپ کو جو ہے وہ پیداوار دے دے اور آپ اس کی حفاظت کریں. آپ کو نومبر میں کاشت کرنا ہے، جون میں کاٹنا ہے. مکئی کی فصل جو ہے وہ آپ کو جولائی میں کاشت کرنا ہے، جا کے اکتوبر میں کاٹنا ہے. اسی طرح کدو کی جو بیل ہے وہ جو بھی کرو وہ 1 سال کی ہے. 10 کدو پیدا کرے، 10,000 کدو پیدا کرے یا 5 چلی جائے، لیکن سال ہے اس کا. لیکن چنار کے درخت کا لمبی، چنار کے درخت کو بھی چھوڑ دے آپ اپنے شہتوت کو لے لے، آپ اپنے خوبانی کو لے لے، اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے اور وہ آپ کو فروٹ دیتا رہتا ہے. کیونکہ آپ سارے نوجوان ہیں. نیشنلزم کامیاب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. یہ نیشنلزم صرف گلگت میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، سندھ میں بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بلوچستان اور پختونوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟